اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، رزق کی تنگی دور فرما، ہماری اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، بیماری دور فرما، بندوں کی محتاج سے بچا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، رشتوں میں خلوص پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مساکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما، مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما، جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، آمین۔ اے رحمان و رحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں، قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بہترین فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے رزق پہ برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے سننے والے کو اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو، ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے یہ دعا سنی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، پریشانیوں اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور ان کا نصیب کھول دے، آمین۔
اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، تجھے تیرے رحیمی کا واسطہ، تجھے تیرے کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اے میرے رب سب کے دل کی مرادیں پوری فرما، یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ پاک مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ میں تیرے ہی فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیاں کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیاطین اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نام اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے، فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار اپنی قدرت سے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں، وباؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہم کو ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے رزق و روزی، کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد، نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا اللہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے ہماری خطاؤں کو۔ یا رب ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز کر دے، ہم بیماروں کو صحت دے۔ میرے مالک تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے۔ میرے مولا لوگوں کی آمین کے صدقے مجھے صحت عطا کر دے۔ میرے مالک اے میرے رب میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما، ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے میرے رب بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے۔ میرے اللہ میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دھمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت پست ہوں، میرے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے اللہ، اے میرے انتہائی مہربان رب،
تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ دنیا کے سبھی سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر بھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ تو سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے بہت زیادہ تو پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک مہینے کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مالک۔ اے میرے رب سب کے دل کی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے میرے مالک۔ اے اللہ پاک میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں ہے اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میری مدد فرما میرے مالک۔ میرے پیارے اللہ میں جب بھی تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا۔ یا اللہ جب بھی میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا،
جب بھی میں بھوک سے نڈھال ہو جاؤں تو تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنا دینا۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نام اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہے، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتی ہوں تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ ان کو میں ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کو روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتی ہوں ان کو وہ سب عطا فرمانا جن کو اس کی ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کو مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرمانا اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، میرے گھر والوں کی، میرے والدین، بہن، بھائی، رشتہ داروں اور دوست احباب کی، یا اللہ ان سب کی خیر فرما، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، یا جو نزدیک ہے یا دور ہے۔ اے میرے مالک، میرے پیارے مولا، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، مجھے کبھی کبھی کسی بھی حالت میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا۔ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ میں رکھنا۔ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے خطاؤں کو درگزر فرما۔ میرے مولا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔